الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى مثل المتحابين في النكاح. وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. کروڑوں درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس موضوع پر ہم نے لب کشائی کی تھی، جس میں صرف 5 مقامات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سے آپ کے سامنے بیان کیے، اور آج انشاءاللہ مزید ان کے اندر وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا. دعا گو ہوں کہ اللہ مجھ جیسے ادنی سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. در حقیقت عورت نے اپنا مقام دین اسلام میں پڑھا ہی نہیں ہے.
در حقیقت عورت نے دین اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ کفار نے ہمارے اندر ایسے پروگرام فٹ کر دیے کہ ہمیں ان سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر جھاڑو پوچھے سے فرصت مل جائے تو ٹی وی سے فرصت نہیں ملتی، ٹی وی سے فرصت مل جائے تو موبائل سے فرصت نہیں ملتی، موبائل سے فرصت مل جائے تو ایک دوسرے کی چغلیوں سے فرصت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے عورت نے اپنے اسلام کے اندر اپنے اس مقام کو پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ وقت نہیں ملا۔ ہم نے 5 مقامات میں سے عورت کا درجہ اور مقام آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سب سے پہلے صرف ریوائز کر دیں سبق کو تاکہ یاد ہو جائے۔ سب سے پہلا مقام کہ رب نے مرد کو عورت سے پیدا فرمایا ہے۔ مرد پیدا ہوا ہے تو کس سے؟ عورت سے۔ یہ اللہ نے عورت کو اعزاز بخشا۔ دوسرا مقام، رب نے مرد اور عورت کو برابر کا مقام عطا فرمایا ہے۔ جہاں بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہاں بیٹی بھی پیدا ہوئی ہیں۔ تیسرا مقام، رب نے تخلیق کے لحاظ سے عورت کو رشتے کے لحاظ سے جو مقام عطا فرمائے، 8 سے 9 رشتے رب نے ایسے مقام عطا فرمائے جس میں بندہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ ماں ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، دودھ پیتی بہن ہے، اس طرح کے رشتے گنوائے، خالائیں ہیں، یہ سارے رشتے گن کے بتلائے۔ اسی طرح چوتھا مقام، 5واں مقام کہ رب نے عبادات کے اندر بھی برابر کا شریک رکھا ہے کہ اگر مسلمان مرد ہیں تو عورتیں بھی ہیں، صدقہ دینے والے مرد ہیں تو عورتیں بھی موجود ہیں، اگر پاک دامن مرد ہیں تو عورتیں بھی موجود ہیں۔ یہ بھی رب نے برابر کا مقام عطا فرمایا۔ آج ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر اس امت محمدیہ میں عورت کو مقام عطا فرمایا۔ میری ماں، میری بہن اس کو پڑھا کریں، سمجھیں اور پھر رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنے اعزازات سے نوازا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ اللہ کی ناشکری کریں تو پھر اپنے ایمانوں کا محاسبہ کریں۔ کیوں؟ چھٹا مقام سورۃ روم آیت نمبر 30 ہے، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 21 ہے۔ رب نے عورت کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ کتنا بڑا مقام دیا ہے رب نے تمہیں، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا اے امت محمدیہ، اماں حوا کی بیٹی، یاد رکھو تمہیں میں نے اپنی نشانی قرار دیتے ہوئے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رب نے تمہارے لیے ایک نشانی عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ازواجا، تمہیں رب نے بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم حرام سے بچ جاؤ، تاکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار کر راحت اور سکون حاصل کرو۔ یہاں تک نہیں فرمایا، مزید اضافہ کرتے ہوئے رب نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جہاں تم نے اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنا ہے وہاں ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی قائم کر دی ہے، رحمت بھی قائم کر دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے کہ جہاں رب نے مرد کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورت کے اوپر۔ وہاں رب نے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ یہ بیویاں تمہارے سکون کے لیے بنائی گئی ہیں، ظلم و ستم کے لیے نہیں بنائی گئی۔ جب جی چاہے تو ڈنڈے اٹھا کے مارنا شروع کر دو، جب جی چاہے تو ان کے اوپر بہتان لگانا شروع کر دو، نہیں، لتسکنوا الیہا، اس سے سکون حاصل کرنا ہے۔ مودۃ و رحمہ، رب نے محبت بھی پیدا کر دی ہے، رب نے رحمت بھی پیدا کر دی ہے۔ آئیے اس حدیث کی، اس قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا، لم یرا مثل المتحابین فی النکاح، تاجدار مدینہ نے فرمایا 1.25 لاکھ پیغمبر جس کی امامت کی انتظار کر رہے ہیں، میرے آقا نے آ کر 1.25 لاکھ پیغمبر کی امامت کرائی۔ وہ تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں کہ لم یرا مثل المتحابین فی النکاح، دنیا کی محبتوں کو ٹٹول کے دیکھ لو، باپ بیٹے کی محبت کو ٹٹول کے دیکھ لو، بہن بھائی کی محبت کا جائزہ دیکھ لو، دنیا کے رشتہ داروں کی محبتوں کا جائزہ لے لو، میرے نبی کا فرمان نوٹ کر لو، فرمایا جتنی محبت رب نے اس نکاح کے اندر میاں بیوی کے درمیان رکھیے، کائنات کے اندر کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، سمجھیے اپنے مقام کو، مرد حضرات بھی سمجھیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سننے والی معززات مکرمات اسلامی مائیں اور بہنیں سماعت فرمائیں کہ میاں بیوی کے یہ محبت نکاح کی صورت میں جو ملی ہے، تھرو پراپر چینل کے ذریعے ملی ہے، اس محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبت ہو سکتی؟ کوئی محبت ہو سکتی؟ یہی تو وجہ ہے نا۔ اللہ اکبر، کالی کملی والے کی شان پہ قربان جاؤں۔ او میرے پیارے بھائی، کیا تمہاری شان، تمہارا مقام، تمہاری محبت کالی کملی والے سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ کالی کملی والے ہیں، اونٹ بٹھایا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو سوار کرنا چاہا۔ اللہ اکبر، یہ قد کی تھوڑی چھوٹی تھی۔ آئیے میری آقا کے محبت دیکھیے، قرآن کی اس آیت کا پیکر بنتے ہوئے دیکھیے، قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے میرے آقا کا عمل دیکھیے۔ میرے آقا نے اپنے دائیں گھٹنے کو زمین پر فولڈ کرتے ہوئے کہا، میمونہ میرے گھٹنے پہ قدم رکھ کے اونٹ پہ سوار ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے محبت کا تقاضا کہ اپنی بیوی کے سامنے گھٹنا ٹیک کر، گھٹنے کی شکل بنا کر کہا اس پہ سپاؤں رکھ کے اونٹ پہ سوار ہو جائیے۔ آج یہ محبت ہمارے اندر ہے؟ کبھی ایک گلاس پانی بھر کے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے پلایا ہے؟ ہمارے ہاں تو استغفر اللہ بڑی عجیب مثالیں بن چکی ہیں۔ کہتے ہیں دیکھ سچ بول، اگر تم نے جھوٹ بولا تو اپنی بیوی کا جھوٹا کھائے۔ ہے مسلمان، تیری کم عقل پہ قربان جاؤں، تم نے بیوی کے جھوٹے کھانے کو مرد کی غیرت قرار دے دیا۔ بخاری کی حدیث اٹھائیے، اماں عائشہ فرماتی ہیں جس گوشت کی ہڈی کو میں نوش فرماتی میرے آقا اسی جگہ سے کھایا کرتے تھے، میں جس گلاس سے پانی پیتی میرے آقا اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ آخری لمحات میں میرے دانتوں کا چبایا ہوا مسواک لگا ہوا لعاب میرے آقا نے اپنے دانتوں میں زبان پہ چبایا ہے۔ تیری اور میری محبت کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ ہمیں سبق سکھلایا گیا، میرے آقا نے ہمیں سبق سکھلایا ہے کہ یہ عورت کو پاؤں کی جوتی مت سمجھو، یہ ذہنوں سے نکال دو کہ عورت کا جھوٹا کھانا مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ صرف
کم عقلی کی باتیں ہیں، اسلام نے بڑے مقام سے نوازا ہے۔ پھر جب یہ محبت رحمت میں کیسے بدلتی ہے، آئیے وہ بھی سن لیجئے۔ عمر بڑھتی جاتی ہے، محبت رحمت میں بدل جاتی ہے۔ رحمت کس سے بنا ہے؟ رحم سے، الفت سے، احساس سے،